بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے اور یہ اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی، اپنے مسئلوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، اپنے دل کے بوجھ کو اللہ کی بارگاہ میں ہلکا کرنے کی رات ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے اپنے مستقبل کو محفوظ و سیکیور کروانا، اللہ سے جو ہم نے غلطیاں کر بیٹھے ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے معاف کروا لینا۔ وہ غلطیاں مینجمنٹ میں تھیں، وہ غلطیاں ملازمت میں تھیں، وہ غلطیاں بزنس میں تھیں، وہ بزنس کی پلاننگ میں تھیں، جو کچھ ہو گیا ہے ان سے توبہ کرنا اور لا اخلاقت تدبیر، درست پلاننگ، مینجمنٹ اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی تمناؤں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا، اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا، اپنے ایمز اور اپنی گول، اپنی منزل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، یا اللہ تو میری چاہت کو میری تقدیر سے منسلک فرما دے اور ان کو یکساں فرما دے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آپ کی حاجت یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، آپ کی حاجت یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ ایک اس علاقے، محلے، معاشرے، علاقے میں ایک بڑا نام کمائیں۔ آپ کا آن لائن بزنس ہے، اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں، آپ نظر بد کا شکار ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ حاسدین کا شکار ہیں، حاسدین کے حسد سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ناچاقیوں کا شکار ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کولیگز کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، افسران کے بیجا پریشر اور دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی ملازمت میں ترقی، اپنے پیسوں میں ترقی، اپنے کاروبار میں ترقی، 1 سے 2، 2 سے 4 اور پھر بالآخر فرنچائز سسٹم بنا کے لوگوں کو معاشی طور سے مستحکم اور مضبوط اور اس کی آڑ میں خود بھی مضبوط ہونا چاہتے ہیں۔ آپ ہر کام انشاءاللہ اس ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، مانگ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یقین پورا ہو۔ دشمن سے نجات مل سکتی ہے، بلیک میلنگ سے نجات مل سکتی ہے، پسند کی شادی ہو سکتی ہے، سسرال میں عزت مل سکتی ہے، شوہر مٹھی میں ہو سکتا ہے، اولاد بے اولادی کی یہ جو ایک مشکل ہے یہ حل ہو سکتی ہے۔ ہم باہر جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ امیگریشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے ویزے کا پروسیجر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، ہم پروسیجر کے حوالے سے بار بار ریجیکشن کا شکار ہوتے ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں گرین کارڈ چاہیے، ہمیں مل سکتا ہے، ہم اپنے معاملات کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہم جادو کا شکار ہیں، ہمارا ہر قدم رکاوٹ کا شکار ہے، ہمارے ہر راستے میں کانٹا اور نکیلا پتھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر پریشانی حل ہو، ہماری جادو کی وجہ سے صحت کے مسائل ہیں حل ہوں، جادو کی وجہ سے ہم جس طرف قدم اٹھاتے ہیں ملازمت کا، کاروبار کا، دیگر معاملات کا، اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیبارٹریاں، ٹیسٹ، ڈاکٹرز، کلینک، رپورٹس، ہسپتال سب دیکھ لیے، دنیا کے دیکھ لیے، دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن ہمارے مسئلے حل ہو کر نہیں دے رہے۔ علاج کرواتے ہیں، ایک دفعہ علاج کچھ دن فائدہ دیتا ہے، کسی کا علاج چند ہفتے فائدہ دیتا ہے، کسی کا علاج چند مہینے محفوظ بناتا ہے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم تھک چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی تھکاوٹ کا، اپنے عجز کا، اپنے انکسار کا اظہار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے حل ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کا سایہ اور اللہ کی رحمت کا ساتھ اور اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ پھر کوئی مشکل نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر کوئی حاجت نامکمل نہیں، پھر کوئی دکھ نہیں، پھر کوئی منزل دور نہیں۔ اس کا یقین، اس کا احساس، اس کے جذبات کے ساتھ پاک صاف بدن، پاک صاف دل دماغ، پاک صاف زبان اور کپڑوں اور جگہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہت آسان ہے۔ رات کو جہاں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور پھر ہم نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ جو میری بہنیں ناپاکی میں ہوں وہ نہیں کر سکتے یہ پہلے کاموں میں سے قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، وہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پاک کا اہتمام کر سکتے ہیں، پھر اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پاکی ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جتنا صفائی کا، سراؤنڈنگ کا اہتمام کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ کوئی یوٹیوب نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی میسیجنگ نہیں،
اور کوئی اس موقع پر ٹی وی اور ڈرامہ نہیں، خاموشی سے پورے انہماک کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ گھر کے کئی لوگ کر رہے ہیں تو ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے کر لیں، سفید چادر بچھا لیں، خوشبو سلگا لیں اور دعا کریں اس وظیفے کو پڑھ کے۔ جو حاجت ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے ہر شکایت کر دیتا ہے، اسی طرح بندہ اللہ کے سامنے ہر پریشانی دکھ کو پیش کر دے، اور اس یقین کے ساتھ کرے جیسے بچہ یقین رکھتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں اس ممولے کے ہوتے ہوئے عقاب سے لڑ جائے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے مالک ہے، مٹھی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسئلے مشکل پریشانی کو، دشمن کو ہلاک فرما دیں گے، دکھ کو کاٹ دیں گے، جادو کو ختم فرما دیں گے، پلٹ دیں گے، جو حاجت ہوگی آپ کی جھولی میں بھر دیں گے۔ تو وظیفہ بہت آسان، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ ہو گیا، اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جتنا نظر آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ ہوا، اس کا اہتمام کر لیں رات کو۔ کیا ہوگا؟ 35 منٹ، 40 منٹ، 45 منٹ، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے، آپ کے شب و روز بدل جائے، آپ فرش سے عرش پر پہنچ جائیں، آپ کے دکھ غم ختم ہو جائیں، آپ کو وہ عروج نصیب ہو کہ دنیا رشک کرے اور حاسدین جل جائیں، اور پھر بھی آپ کے اس سارے معاملے کو دیکھ کر آپ کے خلاف کوئی کوشش تدبیروں کی کامیاب نہ ہو۔ یہی تو ہم سکھا رہے ہیں، یہی تو ہم بتا رہے ہیں، اور آپ کو 25 سال کے تجربات کے بعد وہ موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں سنائے گا، کوئی نہیں حوالے کرے گا۔ بس پڑھتے جائیں، کرتے جائیں۔ ہمیں، ہمارے سٹاف کو، ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔